الحمد لله الحمد لله الذي أبدع السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين إلى يوم الدين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع غزوہ خندق کے عنوان سے ہے اور اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ یہ غزوہ کب پیش آیا؟ تو اس میں جو سیرت نگار ہیں، مورخین ہیں، ان کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 4 ہجری میں پیش آیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 5ویں ہجری میں پیش آیا، لیکن جو درست قول ہے وہ یہ کہ یہ غزوہ احد کے 2 سال کے بعد 5ویں سنہ ہجری کے اندر رونما ہوا، اور یہ غزوہ تاریخ عرب کا سب سے بڑا غزوہ ہے، تاریخ عرب کا سب سے بڑا غزوہ ہے، اور اس سے بڑی جنگ عرب کے اندر غزوہ احزاب سے پہلے وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ کے اندر پورا عرب کوئی قبیلہ عرب کا ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس جنگ میں حصہ نہ لیا ہو۔ پورا عرب 25,000 کی تعداد میں جو صرف جنگجو تھے، ان کے لڑنے والے تھے کفار کی طرف سے، جس میں عرب کے تمام قبائل ہیں، بلکہ یہودیوں کے بھی قبائل جو ہے وہ اس جنگ کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام نے مل کر ایک خطہ زمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما ہیں، مدینہ منورہ، اس پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ کیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتحاد کی جو بات کی جاتی ہے، اتحاد بین المسلمین یا اتحاد بین المذاہب کے جو جملے ہمارے یہاں سلوگن عام ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام باعتبار مذہب کسی دوسرے سے متحد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ بطور مذہب کسی کے ساتھ اتحاد مسلمانوں کا قائم نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جو کہا جاتا ہے اتحاد بین المذاہب کی بات کریں، انسانیت کی بنیاد پر جو ہے وہ بات کی جائے، مذہب کو دوسرا جو ہے وہ درجہ دیا جائے، یہ سراسر انسانیت کے بھی خلاف ہے اور مذہب کے خود بھی خلاف ہے۔
آپ دیکھیں کہ وہاں پر کفار نے جتنے بھی مذاہب تھے، اب وہ کسی بھی بت کی پوجا کرنے والے تھے، حتیٰ کہ یہودی ان کے ساتھ مل گئے، تو یہ اتحاد بین الکفار ہو گیا۔ تو کفر کی بنیاد پہ اتحاد بین المذاہب ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام اتحاد بین المذاہب کا حامی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کلمہ ہمیں دیا لا الہ الا اللہ، اس میں تو ابتدائی لا الہ سے پہلے سب کے معبودوں کا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کا انکار کرنا ہے، اور اب جو ہے الا اللہ کی بات کرنی ہے۔ مطلب پہلے اختلاف ہوگا نا، اس اختلاف کی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 25,000 کا لشکر جرار، جس میں بڑے بڑے جنگجو اپنے وقت کے موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ان کی طرف ہیں، حضرت عمر بن عاص جو مصر کو جنہوں نے فتح کیا اسلام کی طرف سے، وہ ابھی کفار کی طرف موجود ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل وہ کفار کی طرف موجود ہیں۔ عمر بن عبد ود یہ بندہ جو ہے کفار کی طرف موجود ہے۔ عمر بن عبد ود کے بارے میں آتا ہے، آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں کہ اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا عرب کے اندر لڑنے کے لیے۔ یہ تھا 90 سال کا، لیکن یہ ایسا خراٹ قسم کا بڈھا تھا۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھا کہ یہ ایسا خراٹ بڈھا تھا کہ پورا عرب اس کے فنون حرب سے کانپتا تھا۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عمر بن عبد ود کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ یہ بندہ بھی کس کی طرف ہے؟ کفار کی طرف ہے۔ اور بڑے بڑے جو لشکر کے سپہ سالار وقت کے اندر گزرے وہ سب کفار کی طرف ہیں، اور ان تمام کفار کی جماعتوں نے گٹھ جوڑ کر کے مدینے کے اوپر حملہ کیا۔ جیسے آپ یوں دیکھ لیجئے گزشتہ سالوں میں جو عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا، سارے مختلف، برطانیہ اس کے اندر ہے، امریکہ اس کے اندر ہے، دیگر ممالک اس میں جو ہے شامل ہیں، یعنی پوری کفر کی طاقتیں مل کر سب نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایران اس کے اندر بدقسمتی سے شامل ہوا جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ یہی معاملہ تاریخ کے اندر مدینہ منورہ کے ساتھ بھی ہوا، لیکن مدینہ منورہ میں خدا تعالی کی خصوصی جو ہے وہ رحمت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی طرح غزوہ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خندق یہ کہ اس میں خندق کھودی گئی تھی، آگے چل کے اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اور غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے، حزب ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ تو اس غزوے میں، اس جنگ میں کفار کی تمام جماعتیں شامل ہو گئی تھیں، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے کہ تمام کفار کی جماعتوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ۔ احزاب کا مطلب جماعتیں، بہت ساری جماعتیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئی تھیں۔ یہ اتنا خطرناک غزوہ ہے جس کو اللہ تبارک، یعنی اس کا ہولناک ہونا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے لیے الفاظ ذکر فرمائے، ارشاد فرمایا زاغت الابصار، آنکھیں جو ہے وہ پتھرا گئی تھیں۔ یہ اتنی خطرناک تعداد میں جو ہے کفار آئے تھے، آنکھیں ان کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی، اتنے سارے لوگ، زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئیں۔ اللہ نے دوسرا لفظ فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جو دل تھے وہ نکل کے حلق میں آ گئے۔ اتنی بڑی تعداد کفار کی طرف سے آئی تھی۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس مقام پر مومنوں کو آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اتنا خطرناک غزوہ۔ پھر اس کی شدت کیا تھی؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ بہت زیادہ زور کے ساتھ ہلانے والا غزوہ تھا۔ یہ قرآن پاک نے یہ ایسا غزوہ ہے کہ جس کی جو شدت کو 3 الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک تو آنکھیں پتھرا گئیں، اتنی بڑی تعداد، اور گھبراہٹ سے دل حلق میں آ گئے، اور باقاعدہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ کفار کی طرف سے حملہ ہوا۔ اس کے محرکات کیا تھے؟ اسباب کیا تھے؟ اس کے محرکات بھی یہودی تھے۔ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے بہت ساری تکالیف دیں، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے بے دخل کر دیا۔ تو یہ قبیلہ تتر بتر ہو کر اس کے چند سردار مقام خیبر پہ چلے گئے۔ اب جب یہ خیبر میں رہنے کے لیے گئے تو خیبر کے جو یہودیوں کے سردار تھے انہوں نے ان کو بڑی رسپیکٹ دی، عزت کی ان کی، حتیٰ کہ ان کو اپنا سردار بنا لیا۔
اب ان میں سے 3 سردار بڑے جو ہے اسلام سے متنفر ہوئے تھے اور ان کے دل میں اناد تھا، غضب تھا اسلام کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مدینہ واپس چھیننا ہے. انہوں نے مدینہ واپس چھیننے کی بات کی. تو انہوں نے جو ہے گٹھ جوڑ کر کے 3 افراد مکے روانہ کیے اور مکے جا کر انہوں نے جو بڑے بڑے کفار تھے اس وقت کے، جیسے حضرت ابو سفیان ہیں اور دیگر حضرات نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو جا کر جو ہے اکسایا اور کہا کہ ہم ہمیشہ تمہارے حلیف بنے رہیں گے، بس کسی طرح محمد کو مدینے سے نکالو، کسی طرح محمد کو جو ہے وہ مدینے سے نکالو، اور جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے جڑ سے ہمارا اور تمہارا اتحاد قائم ہے. انہوں نے یہ بات وہاں پر مکے میں جا کر کہی. تو مکے کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو خود بڑی شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. پہلے بدر کے اندر ہمیں ہمارے سردار مار دیے گئے، اس کے اگلے سال احد میں ہمارے جو ہے کیا نام ہے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا. احد کا بدلہ بھی ہم نے لینا ہے، بدر کا بدلہ بھی دوبارہ ہم نے مضبوطی کے ساتھ لینا ہے، لہذا ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرنے کے لیے اور تمہارے حلیف بننے کے لیے تیار ہیں. اب انہوں نے مختلف قبائل سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے بڑے خطرناک قسم کے جنگجو جو ہے 25,000 کی تعداد میں تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ افراد جو ہے نکلے اور مدینہ منور کی طرف متوجہ ہوئے. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 یا 8 دن پہلے اپنے صحابہ کرام کو اطلاع دے چکے تھے کہ آنے والے وقت میں تم پر بڑے لشکر حملہ کریں گے. یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع دے دی تھی. اب اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، چند دن گزرنے کے بعد اس لشکر کی خبر آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع کیا اور مشورہ ہوا کہ اس جنگ کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے اور کس انداز سے مقابلہ کیا جائے. جیسے غزوہ احد میں مشورہ کیا تھا، یہاں پر بھی مشورہ ہوا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست صحابی رسول ہیں، پورا ان کی سیرت پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے. بڑے یعنی مزہ آتا ہے ان کی سیرت سنتے ہوئے کہ مذہب یہود بھی انہوں نے دیکھا، مذہب عیسائیت بھی انہوں نے دیکھا، اور جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور بڑے انہوں نے جو ہے وہ اسٹرگل کیا مسلمان ہونے کے لیے. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، جو کیا نام ہے میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے جنگ کی جائے، کیونکہ یہ لشکر بہت بڑا ہے، اس میں عرب کی پوری طاقت شامل ہے. پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں پورا عرب نہیں آیا تھا، لیکن اس جنگ میں عرب کے قبیلے کا کوئی ماہر جنگجو ایسا نہیں تھا کہ جو اس لشکر میں شامل نہ ہو. اگر ہم باہر جا کر لڑیں گے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے مدینے کو اور مدینے کے افراد کو. ہم ہیں بھی 3,000 کا تعداد میں، 3,000 یہ مسلمان اور 25,000 سے مقابلہ ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا کہا اور عرض کی، حضور ایک مشورہ یہ ہے کہ مدینے کے چاروں اطراف کا جائزہ لیا جائے. اس میں سے 3 اطراف ایسے ہیں کہ جہاں سے حملہ ہونا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے گھر ہیں، باغات بنے ہوئے ہیں، درخت ہیں، تو وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا بڑا. اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے حملہ ممکن ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ میرا مشورہ ہے کہ اتنے حصے پر خندق کھود دی جائے. ہوگا کیا کہ جب ان کی طرف سے حملہ ہونے لگے گا تو یہ خندق کی وجہ سے ڈائریکٹ ہمارے اوپر پورا لشکر ایک ساتھ حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اور یہی ہماری جو ہے وہ خواہش بھی ہے کہ پورا لشکر ایک ساتھ حملہ آور، 25,000 کا لشکر اگر ایک ساتھ حملہ ہو گیا تو 3,000 کیا مقابلہ کریں گے زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اس رائے کو بہت پسند کیا، کیونکہ عرب کے اندر آج تک جنگوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ خندق کھودی جائے. یہ پہلا مارکا تھا اسلام کا بھی عرب کا بھی کہ خندق کھود دی جائے. جہاں پر لڑا جا رہا ہے اس کے سامنے اگر بڑا لشکر آ گیا تو خندق کھود دی. تو خندق کھودیں گے تو پورا لشکر ایک ساتھ حملہ نہیں کرے گا. پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ 10 ب10 لڑائی ہوا کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ رائے پسند فرمائی اور کچھ عرصے تک جو ہے وہ خندق کے کام کا سلسلہ شروع ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 گز گہری جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک اس کی حد بندی کر دی، جہاں سے حملہ ہونے کا خدشہ تھا 5 گز گہری خندق کھودی جائے، اور جو ہے ہر اس کی گہرائی 5 گز ہوگی اور لمبائی زیادہ ہے. تو لمبائی پر
جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو مقرر کیا کہ 10 صحابہ 10 گز زمین جو ہے وہ لمبائی کے اندر کھودیں گے اور 5 گز جو ہے وہ زمین کی گہرائی تک کھودیں گے. تو 10 صحابہ پر یہ خندق کی کھدائی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. اب اس دوران بہت سارے واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سامنے آئے، اور روایات کے اندر حضرت اسید بن حدیر ہیں اور دیگر جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم سمیت سب پر فاقے طاری تھے. 3 دن گزر گئے تھے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا تھا کچھ، نہ ہم نے کچھ جو ہے وہ تناول کیا تھا، اور پیٹ کے اوپر ہم پتھر باندھے ہوئے تھے. پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اور خندق کھدنے کے بعد آگے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اور فاقے ہیں 3 دن کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے، ہماری کمریں جو ہے وہ کیا نام ہے جھکنے لگی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاشانہ اپنے جو ہے مقدس جس میں اطہر سے قمیض ہٹا کر دکھائی، کہا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ حضور علیہ السلام. اس طرح کے بہت واقعات جس طرح غزوہ احد میں پیش آئے وہ میں نے ڈسکس نہیں کیے، غزوہ احزاب کے اندر بھی اس طرح کے اور کئی معجزات جو ہے اس کے اندر پیش آئے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ الگ سے کبھی نشست کا موقع ملا تو اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ عشق اور محبت کی کیا داستان تھی غزوہ احزاب کے اندر. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، معجزات کی طرف پھر بات چلی جاتی ہے. ایک جو خندق کی کھدائی میں بات نظر آئی وہ یہ ہے کہ ایک چٹان ایسی آ گئی کھدائی کے دوران کہ سارے صحابہ نے اس کو توڑنے کے لیے زور آزمائی کر لی. نہیں، چٹان اگر آ جائے تو اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے علاقوں میں بورنگ وغیرہ کرواتے ہیں، جب چٹان آ جاتی ہے تو پھر وہ بورنگ جو ایک ہفتے میں ہونی تھی وہ بعض اوقات 2 مہینے تک چلتی رہتی ہے، اور اتنی پاورفل مشین اس کے اوپر لگی ہوتی، لیکن بآسانی جو ہے وہ چٹان نہیں ٹوٹتی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے بڑی کوششیں کی، سب نے جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹی، اور اس کو ٹوٹنا بھی ضروری ہے ورنہ جو ہے وہ خندق کھدنا مشکل ہو جائے گا. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب پوری کوشش کر لیا کرتے تھے اسباب اختیار کرنے کے بعد اور کئی نتیجہ نہیں آتا تھا، تو سب سے زیادہ طاقتور ہستی محمد الرسول اللہ کے پاس آتے تھے. حضور علیہ السلام صرف تعلیم دینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طاقت بھی ایسی عطا فرمائی ہے. اور یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ حضور کی طاقت کیا تھی. علماء نے اس پر بھی لکھا ہے، حضور کی مبارک عقل، حضور کی مبارک طاقت، حضور کا مبارک آئی کیو لیول، حضور کی مبارک ذہانت، یہ ایک الگ الگ موضوع ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے. اگر ان موضوعات پر بھی بات کی جائے، باقاعدہ پوری کتابیں موجود ہیں. انگریزوں نے بھی اس پر لکھا ہے اور عرب ممالک نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے حضور کی مبارک عقل کے اوپر، حضور کی مبارک طاقت کے اوپر، حضور کی مبارک ذہانت کے اوپر، حضور کی مبارک نگاہوں کے اوپر. یہ ہم ایسا ہی نہیں کہتے کہ حضور کا جو ہے آنکھیں بھی موجودہ ہیں، کان بھی موجودہ ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ چٹان کدھر ہے. حضور جاتے ہیں، اور 2 روایتیں ہیں بخاری شریف کے اندر، دونوں روایتیں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو پھاوڑا ہوتا ہے، ہتھوڑا، وہ اپنی طاقت سے اس چٹان کے اوپر مارا ہے. پھاوڑا اس چٹان پر مارا تو وہ چٹان بالکل ایسی ہو گئی جیسے جو ہے ایک مٹی ہوتی ہے، بھربھری ہو گئی، ٹوٹ گئی وہ چٹان. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مرتبہ اس پر ضرب لگائی، اور چوتھی مرتبہ میں وہ ٹوٹی. یہ نہیں کہ 4 مرتبہ ضرب لگائی تو 3 مرتبہ کی ضرب خالی گئی، نہ، بلکہ ان 3 مرتبہ کی ضرب کے اندر بھی کمال ہوا. بخاری شریف کے اندر ہے، اور مواہب کے اندر بھی جو ہے صاحب مواہب نے اس کو نقل کیا ہے. یہ جو 3 مرتبہ آپ نے پھاوڑا اس کے اوپر مارا تو اس میں سے ایسی چنگاری نکلتی تھی، چمک نکلتی تھی کہ اس سے ایران اور کسرا کے محلات نظر آنے لگ جاتے تھے. ایسی روشنی جو ہے وہ وہاں سے نکلتی تھی. اب یہاں کے اس ظاہر معجزات میرا موضوع نہیں ہے، ایک اشارہ دے کر میں جا رہا ہوں. کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر روشنی اگر چمکے تو اتنی دور کا ایران کیسے نظر آ جائے گا.
میں نے کہا کہ عقل کے پیچھے جاؤ گے اور صرف عقل کے پیچھے جاؤ گے اور عقل استعمال نہیں کرو گے تو نقصان ہی ہوگا. مدینہ منورہ کی زمین سے بلندی کتنی ہے اس کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ 1940 میٹر سے زیادہ, یا یہ میٹر ہے یا کوئی اور جو ہے ایک لفظ ہے, اس سے بلند جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ زمین سے اتنی اونچائی پر ہے. مکہ مکرمہ کا جو مبارک کعبہ ہے یہ 1000 کی بلندی پر ہے اور مدینہ منورہ 1940 کی بلندی پر ہے. تو اتنی بلندی پر اگر کوئی ہو اور چمک وہاں پر نظر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کرے تو یقیناً ایران بھی اور فارس سب نظر آ سکتا ہے. اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے. داتا صاحب کی کرامت آپ کے سامنے ہے. داتا صاحب نے جو کہا تھا کہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تو کیا نام ہے باقاعدہ فرمایا کہ محراب کے اندر نظر ڈالو تو تمہیں کعبہ بھی نظر آنے لگ جائے گا. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. معجزات کے اوپر بھی آج یہ اس سال میں نے دیکھنا شروع کیا تو معجزات پر بھی بہت سارے لوگ عقلی اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں. شق القمر کے معجزے کے اوپر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور جو ہے یعنی پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ جب اولیاء کے اوپر بات آئے گی تو معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا, یہ معاملہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی جائے گا. لوگوں نے کرامات پر کلام کرنا شروع کیا تو کفار کو موقع مل گیا, انہوں نے معجزات پر بات کرنا شروع کر دی ہے. باقاعدہ وہ سائنس کے تناظر کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اعتراضات کرتے ہیں. علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں, لیکن یہ راہ کھولنے والے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی لوگ کہ جو صحابہ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے کمالات اور کرامات کے اوپر بات کیا کرتے تھے. انہوں نے وہاں پر عجیب و غریب قسم کے دلائل دینا پیش شروع کیے. تو جو پہلے ہی آپ کے نبی کو نہیں مانتا اور وہ ابھی صرف جو ہے اولیاء کی کرامات کے اندر الجھا ہوا تھا, جب اس کو یہ راہ ملے گی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ خود ہی جو ہے کمالات کا جو ہے وہ کیا نام ہے انکار کر رہا ہے ان کے, تو میں اس طرف متوجہ کیوں ہوں؟ میں نے تو آگے سفر کرنا ہے. وہ سفر کر کے نبی علیہ السلام کے معجزات تک پہنچ گیا. اب جب وہ نبی علیہ السلام کے معجزات پہ بات کرنا شروع کر دی ہے, اب اگر اس کا بھی ڈیفینس نہیں کیا جائے گا تو بات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف چلی جائے گی. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولیاء کرام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے, اس کو سمجھیے گا. آج جو ہے مزارات پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور دیگر چیزیں کرتے ہیں, تو عبدالعزیز دباغ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں. اگر ان کی مانگ پوری نہ ہو تو جس نے برا کہنا ہے وہ ولی کو کہہ لے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ اولیاء کرام کی کمال درجے کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اس معجزے کے اوپر بھی کلام ہوا کہ بھائی کس طرح جو ہے 4 پھاوڑے مار کر کسرا کے جو ہے محلات دکھا دیے. کبھی موقع ملا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. خیر وہ چٹان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. اب جو ہے لشکر بہت زیادہ قریب آ چکا ہے. درمیان میں اور واقعات ہوئے, میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں. لشکر قریب آیا اور اس کے قریب آتے وقت جو اس وقت مسلمان موجود تھے اور افراد موجود تھے, منافقین موجود تھے, ان لوگوں کی حالت کیا ہوئی قرآن بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. محبوب یاد کرو کہ جب کفار کا لشکر تمہاری طرف اوپر اور نیچے سے آ گیا. کفار کا لشکر اوپر اور نیچے ہر طرف سے جو ہے تم پر حملہ آور ہوا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور اس وقت آنکھیں چندیا گئیں. اتنا بڑا لشکر, اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ آنکھیں چندیا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ, اور جو دل تھے وہ حلق کے اندر آ گئے. گھبراہٹ میں دل حلق میں آ گئے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا. بہرحال معاملہ یہی ہوا. اور جو اس وقت منافقین موجود تھے ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت پیور خالص مسلمان باقی بچے اور 2 گروہ نے کیا حرکت کی, ایک منافقین کا اور دوسرا جو ہے وہ یہودیوں کا. ان منافقین نے کہا, محبوب یاد کرو جب ایک گروہ ان لوگوں میں سے کہنے لگا یا اہل یثرب, اے اس مقام کے رہنے والوں, لا مقام لکم فرجعوا, یہاں پر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. پاگل ہو گئے ہو, اتنے بڑے لشکر سے لڑو گے, لہذا فرجعوا, یہاں سے جاؤ, یہاں نہ کھڑے ہو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور دوسرا گروہ کہ جو بنو قریظہ کا تھا, یہودی تھے, انہوں نے جو ہے حضور کی خدمت میں آئے اور چلاکی سے بات کرنے لگے
کہتے ہیں یقولون، چلاکی سے کہنے لگے، ان بیوتنا عورا، محبوب ہم کیا نام ہے یا رسول اللہ ہم آ تو گئے، اے نبی ہم آ تو گئے ہیں، ان بیوتنا عورا، لیکن ہمارے گھر کے دروازے کھلے رہ گئے ہیں، کوئی حملہ نہ کر دے، ہم ذرا بند کر کے آ جائیں. یہ قرآن کہتا ہے. ان کے اس سطح کی بات بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ یہودی اس درجے پر گرنے پہ بھی جو ہے وہ آر نہیں کرے گا، بس کسی طرح مسلمان کو نقصان ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے وما ہی ابھی اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا. قرآن نے باقاعدہ ان کا یہ معمہ کھول دیا. این یریدون الا فرارا، مگر یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، بس یہ ڈر گئے ہیں. 3000 میں سے یہ لوگ بھی کم ہو گئے، بہت کم تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی بچی. اور ان لوگوں نے جب حملہ کیا، وقت کم ہے میں اس کو سمیٹتا ہوں، انہوں نے جب حملہ کیا تو وہ خندق جو کھدی ہوئی تھی اس پہ آ کے رک گئے کہ یہ خندق کہاں سے آگئے، ہم تو ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے. اب ان کے بڑے بڑے گرگے جو اس وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ مانے جاتے تھے، ان میں سے 4 لوگوں کے نام بڑے مشہور ہیں. ایک تو یہی عمر بن عبد ودود، عمر بن عبد ود، ود ان کا ایک بت تھا تو اس کی طرف اسے نسبت کی عبد ود. اور دوسرے جو تھے وہ زرار بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کے بھائی جو بعد میں مسلمان ہوئے، زید بن خطاب بنے. زرار بن خطاب، ان کا نام بدل دیا تھا حضور نے. اور تیسرے ہیں حبیرہ بن وہب. یہ حبیرہ بن وہب کون ہے؟ یہ شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا کبھی بھی، یا شاید سنا ہو، میں توجہ دلا دیتا ہوں. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے اس طرف میں توجہ دلانے کے لیے عرض کروں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بچیوں کی شادی مشرکوں سے کر دی تھی، یہ شیعوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے باقاعدہ. تو حبیرہ بن وہب کون ہے آپ کو پتا ہے؟ حبیرہ بن وہب حضرت علی کا جو ہے وہ بہنوئی ہے، حضرت ام ہانی کا شوہر ہے. مجھے بتائیں آپ، یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ حضرت علی کا بہنوئی حبیرہ بن وہب ہے تو، اور دوسری جو میں نے اٹیک کرنا ہے، بات سمجھانی ہے. تم کہتے ہو کہ کیا نام ہے ایک مومن جو ہے یہ حرکت نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو ہے تم انکار کر دیتے ہو کہ وہ موجود ہی نہیں تھیں کیونکہ نبی سے یہ بات بعید ہے. تو جناب آپ ابو طالب کو مومن اور مسلمان تسلیم کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ موقف نہیں ہے اہل سنت کا، لیکن جو مسلمان تسلیم کرتا ہے ہم اس کو کافر بھی نہیں کہتے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کتاب فتح رضویہ شریف کے اندر فرمایا. تو ابو طالب نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک مشرک حبیرہ بن وہب سے کیوں کیا؟ سمجھ رہے؟ جب بات ہوگی تو پھر اسی طرح کھل کر ہوگی، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں. تو تیسرا بندہ جو ہے وہ حبیرہ بن وہب ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اکرمہ بن ابی جہل ہے. اکرمہ بن ابی جہل، ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے، اور زرار بن خطاب حضرت عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب یہ بھی جو ہے بعد میں مسلمان ہو گئے. حبیرہ مسلمان نہیں ہوا، اور عمر بن عبد ود نے تو وہیں پر ہی مزہ چکا. یہ 4 بندے نکلے، یہ چاروں وہ ہیں کہ عرب میں ان سے زیادہ طاقتور کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ 4 نکلے لڑنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ خندق پھیلانگیں گے. اور خندق کا وہ مقام کہ جو تھوڑا سا تنگ تھا، انہوں نے وہاں سے گھوڑے جو ہے وہ جمپ لگا کر دوسری طرف جانے کے لیے تیاری کر لی. اب جب یہ چاروں وہاں پہنچے تو پہلے جمپ کون لگائے؟ تو عمر بن عبد ود کہتا ہے کہ میں تم تمام میں سب سے زیادہ ماہر ہوں، اور آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، لہذا میں جاؤں گا پہلے. ان تینوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، حق بھی تمہارا بندہ ہے. عمر بھلے 90 سال ہے لیکن ماہر بہت ہے، طاقتور بہت ہے. اس کا گھوڑا بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے جیسا تھا. اس نے جو ہے جمپ لگائی اور دوسری طرف گیا تو وہاں جا کر آواز دینے لگا حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے لڑنے کے لیے؟ اور جب کافی دیر تک کوئی نہ آیا تو اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ جنت کے وعدے جو محمد نے تم سے کیے تھے، آؤ میں تمہیں جلدی جلدی جنت بھیجتا ہوں. تانا دیا مسلمانوں کو. تو حضرت مولا علی، یہاں پر میں آپ کے چہروں کی خوشی اور اپنے چہرے کا جو نکھار ہے وہ بتاؤں. جہاں ہم ابو طالب کا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، حبیرہ بن وہب کا تذکرہ کر کر، اور جو ہے حضرت ام ہانی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، وہیں ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں. کوئی ہم پر دوسرے الزام نہ لگائے، جو جس درجے پر ہوگا ہم اس کو وہ درجہ دیں گے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. مولا علی کا درجہ ہم تسلیم کرتے ہیں.
اور خلافت نے چوتھا درجہ تسلیم کرتے ہیں کہ تو حضرت علی نے، جن کی عمر ابھی صرف 30 سال سے کم ہوگی، آپ خود بھی حساب لگا سکتے ہیں آپ ایمان کتنی عمر میں لائے ہیں، 8 یا 10 سال کی عمر میں۔ صرف حضرت علی کا وار بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ورنہ موقع تو بہت ہیں اس کے اندر، بہت تفصیلی غزوہ ہے۔ تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ علی پتہ ہے سامنے کون ہے؟ عمر ہے، عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی حضور کی اجازت نہ ملنے پر رک جاتے ہیں، وہ پھر پکارتا ہے آؤ تمہیں جلدی جلدی جنت بھیجوں، حل من مبارز۔ حضرت علی کی غیرت، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ حضور فرماتے ہیں علی سامنے عمر بن عبد ود ہے، عرب میں کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا۔ تو حضور سے حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں جب بھی میرا فائدہ ہے، اگر میں اس کو مار دوں جب بھی ہمارا فائدہ ہے، تو غازی بن جاؤں گا، تو مجھے آپ اجازت دے دیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنا امامہ شریف یا پھر الگ سے امامہ شریف جو ہے حضرت علی کو باندھتے ہیں سر پر، اور اپنی ذوالفقار حضرت علی کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی روانہ ہوتے ہیں، جب عمر بن عبد ود کے پاس پہنچے ہیں تو کم عمر لڑکا ہے، وہ تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کون آئے گا۔ تو جب یہ وہاں پہنچتے ہیں حضرت علی، تو عمر بن عبد ود کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 3 جو ہے کیا نام ہے سامنے والے کو سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان میں سے ایک لازمی قبول کرتا ہے۔ 3 آپشن دیتا ہے، ان میں سے سامنے والا اگر ایک آپشن کو اختیار کرے تو یہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم جو ہے 3 آپشن دیتے ہو، 3 جو ہے اختیارات دیتے ہو، تو ان میں سے میں جو چاہوں، ان میں سے جو تمہیں پسند آتا ہے اختیار کرتے ہو۔ کہتا ہے ہاں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بدر میں بھی جو ہے حمزہ کو وحشی نے قتل کر دیا تھا، اور کوشش میری تھی کہ میں اس کو، کیونکہ میرے ٹکر کا حمزہ ہی تھا اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو وحشی لے گیا، لیکن آج میں محمد کو قتل کیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دوسرا آپشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوتا تو اپنی جان بچا اور واپس چلا جا۔ اس کے تو آگ لگ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر واپس چلا گیا تو میری جو ہے بیویاں اور جو ہے عرب کی لڑکیاں مجھے تانے دیں گی کہ عمر ایک بچے سے بچ کے آ گیا، ایک بچے سے جو ہے کیا نام ہے ڈر کر آ گیا۔ کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ چل پھر وار کر، باقاعدہ حدیث میں ہے چل پھر وار کر۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وار کرنے کا اختیار اس وجہ سے دے رہا ہوں، کل کو اگر تم میرے وار سے شہید ہو گیا، اگر میں نے وار کیا تو یہ تو طے ہے کہ میرا وار چوکے گا نہیں۔ یہ واقعی میں مشہور تھا، حضرت علی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ کمال دسترس تھی آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالی۔ آپ کے انداز جہاد اور انداز جنگ پر بھی علماء نے آرٹیکل لکھے ہیں۔ حضرت علی کا انداز جہاد کیسا تھا، لڑنے کا انداز کیسا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ کالے گرگے کیا بیان کریں گے جو سنی بیان کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس سے کہا کہ چل پھر وار کر، یہ اختیار اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے وار کیا تو بچے گا نہیں، اور پھر تیری عورتیں کہیں گی کہ علی نے موقع نہیں دیا، اگر ابن عبد ود کو موقع ملتا تو علی بچتا نہیں، تو اپنی خواہش بھی بری کر لے، چل وار کر۔ تو اس نے اتنی زور کا وار کیا، حضرت علی نے اس وار کو روک لیا، لیکن اس کی شدت اتنی تھی، آپ نے جو ہے جو ڈھال تھی روکنے کے لیے جو سامنے کی تھی وہ چر گئی۔ حضرت علی کے وہ چرتے ہوئے، حضرت علی نے جو ٹوپی پہنی تھی امامہ شریف، اس کو کاٹتے ہوئے حضرت علی کے ماتھے تک وار پہنچا، اور وہ وار ساری زندگی حضرت علی کے ماتھے پر رہا۔ پھر آپ بچ گئے، آپ کو نقصان نہیں ہوا، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اب عمر بن عبد ود کو کہتے ہیں عمر چل اب میری باری ہے، وار روک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار کیا یہاں پر، کیونکہ وہ پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، کوئی اور جگہ تھی نہیں۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ میں نے ایسی جگہ پر وار کیا کہ جہاں سے بچنا ممکن تھا، لیکن وہ پورا لوہے کا وار پہنا ہوا ہے، صرف یہ جگہ خالی ہے۔ تو حضرت علی نے تاک کر جو اپنی ذوالفقار تھی وہ اس کے اس جگہ پر ماری، اور روایات میں آتا ہے، مواہب والوں نے لکھا کہ وہ چیرتی ہوئی اس کے یہاں سے 2 ٹکڑے کر گئی، اور وہ ایک ہی وار کے اندر ختم۔ اب وہاں پر جو ہے جو صورتحال بنی ہوئی تھی، دونوں کی جنگ جاری ہے،
تو مٹی کا غبار وہاں پر بہت اڑ رہا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. جب اس کو واصل جہنم کیا مولا علی نے تو نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز سنی تو حضور سمجھ گئے کہ علی نے اپنا کام کر دیا ہے. ایسے نہیں آپ کو حیدر کرار کہا جاتا. تو واصل جہنم کیا, حضرت علی واپس آ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب نے شابش دی. عمر بن خطاب نے جب شاباش دی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ علی, عمر بن عبد ود نے جو زرہ پہنی ہوئی ہے نا, عرب میں ایسی زرہ نہیں ہے کسی کے پاس. زرہ تو اتار لاتے, تمہارا حق ہے, زرہ تو اتار لاتے. عرب میں کسی کے پاس ایسی زرہ نہیں ہے, ایسی تلوار کسی کے پاس نہیں ہے, وہ اتار لاتے. سب سے شاندار زرہ یہ پہنتا ہے, سب سے شاندار ٹوپی یہ پہنتا ہے. عرب کا سب سے بڑا مجاہد ہے, مجاہد تو خیر عرب کا سب سے بڑا جنگجو ہے, تو اس کی زرہ تو اتار لاتے. حضرت علی کی غیرت دیکھیے, فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پر وار کیا نا تو اس کی دھوتی کھل گئی تھی, اس کی دھوتی کھل گئی تھی تو, اور اس کا ستر نظر آ رہا تھا. میرا ایمان مجھے بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. یہ دیکھیے اتنا بڑا موقع, اور اس وقت بھی اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو نہیں جانے دیا. یہ ہے غزوہ کیا نام ہے احزاب کا درس جو حضرت علی کی طرف سے ملتا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس پورے غزوے کو اللہ نے سورہ احزاب کے اندر بیان کیا, اور وہ آیت مبارکہ بھی اسی آیت میں جس میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ غزوہ احزاب کے موقع پر اتری ہوئی آیت ہیں, یعنی غزوہ احزاب کے ذکر کے درمیان اتری ہوئی آیت ہے کہ جس میں اتنی پیاری بات فرمائی. تو یہاں پر مومنوں کا حال کیا تھا؟ کفار تو ڈر کے بھاگ گئے, اتنا بڑے جو ہے جنگ چھڑنے والی ہے. اس وقت مومنوں کی حالت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب اتنی بڑی جنگ جو ہے مسلمانوں نے دیکھی, قالوا, کفار تو بھاگ گئے, منافقین تو بھاگ گئے, لیکن مومن کہتے ہیں قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. مومن کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, جس کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم پر بڑے بڑے لشکر حملہ کریں گے لیکن فتح تمہاری ہوگی, ثابت قدم رہنا. انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا, وقت کا میں اس کو میں ختم کر رہا ہوں, انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا مدینے کا, اور 30 دن تک محاصرہ رکھا تھا مدینے کا. یہ پہلی جنگ ہے جو اتنی بڑی چلی ہے, 30 سے 40 دن تک یہ جنگ چلتی رہی, اور 30 دن تک انہوں نے محاصرہ رکھا. مسلمانوں کو نہ کچھ کھانے کے لیے کچھ موجود تھا, نہ پینے کے لیے جو ہے وافر مقدار میں پانی موجود تھا. اب صورتحال بہت بگڑتی جا رہی تھی, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام, ایک موقع تو ایسا آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر اور عصر کی نماز بھی قضا ہوئی, اور حضرت عمر بن خطاب کی ظہر اور عصر کی جو ہے وہ نماز قضا ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا اس کا کوئی مسلمانوں کے حق میں نتیجہ فراہم کر. تو اگلے دن یہ ہوا, درمیان میں اور بھی واقعات ہیں, اور اس کے یہ جو کیا نام ہے سیلاب آیا اور باقاعدہ آندھی آئی, انہوں نے جو کھانے پکانے کے لیے رکھے ہوئے تھے اس کی دیگیں الٹ گئیں, قرآن میں ذکر کیا گیا. انہوں نے جو اپنے کیمپ لگائے تھے, ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ کیمپ اکھڑ گئے کافروں کے, اور ان کے پاس اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. یہ بھی اتنی مقدار میں کھانا نہیں لائے تھے, 30 دن 40 دن گزر گئے جنگ کرتے ہوئے, کھانا بھی ہمارے پاس اتنی مقدار میں موجود نہیں ہے, اونٹ بھی ہمارے پاس اتنی مقدار میں موجود نہیں ہے. تو ان کی طرف سے جو لشکر کا سپہ سالار تھا ابو سفیان, اس نے کہا کہ واپس چلتے ہیں, اور یہ واپس بھاگ گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینے کا ڈیفنس فرمایا تھا وہ مدینہ باقاعدہ باقی رہا, اور مسلمانوں میں سے کوئی روایت نہیں ملتی کہ زیادہ کوئی مقدار شہادت کسی نے نصیب کی ہو. ایک آدھ بندہ اگر کوئی ہوا ہو تو اس کا ذکر مجھے جو ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر ملا نہیں, تفصیل سے شاید دیکھیں تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی شہید ہونے والا مل جائے. 40 دن کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس پر آئے اور غسل فرمایا, اپنے ہتھیار اتارے, جنگی لباس اتار دیا, غسل فرمایا, تو حضرت جبریل حاضر ہوئے. حضرت جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنا لباس جنگ کیوں اتار دیا؟ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, فرشتوں نے اپنا لباس نہیں اتارا ہے. یہ آندھی فرشتے لے کر آئے تھے, فرشتوں نے اپنا لباس نہیں اتارا ہے. آپ لباس دوبارہ زیب تن کریں, اور بنو قریظہ کے ساتھ اب جنگ ہوگی, جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر
مسلمانوں پر حملہ کیا اور غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے اب جنگ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اگلا جو غزوہ ہوا وہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا، وہ بھی بڑی زبردست جو ہے وہ تاریخ کی جنگ تھی۔ موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلام سے آگاہی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔